السلام علیکم پیارے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل قدیر سنگرو بلاگ۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پہلا بلاگ جو میں نے بنایا تھا بالکل چھوٹا سا، اور وہ میں نے فلسطین بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور میرا مقصد بھی بس اسی چیز کو بنانا، اور جو یہ میں نے بلاگ بنایا ہے، جو چینل بنایا، صرف اپنے بھائیوں کے لیے بنایا ہے، فلسطین کے لیے۔ مجھے اسے بنائے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے۔ تو اسی جو رات میں نے بنایا، فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، تو اسی پر کچھ لوگوں نے ہیٹ کرنا شروع کیا مجھے، اور میرا مقصد بالکل بھی کسی کو ہیٹ کرنا نہیں ہے، اور میں تو اپنے صرف بھائیوں کے لیے یہ جو بنایا تھا، لیکن ہم ان کے لیے لڑ نہیں سکتے، ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ضرور ان کے لیے ہم اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ ہم آزاد تو ہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے، لیکن ہم نے آواز اٹھائی تو اسی پر بھی لوگوں نے ایڈ کرنا شروع کر دیا۔ بات اتنے تک آ کر پہنچی کہ مجھے کال کر دی، اور کال کر کے پھر بھی مجھے ہیٹ کیا گیا، اس بات پر تنقید کی گئی، یعنی کہ فرعون کے چیلوں کے چیلے جو مجھے فلسطین کے اوپر آواز اٹھانے کے اوپر ہیٹ کر رہے تھے، تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات میں ان لوگوں سے خاطب ہو کر کہتا ہوں کہ انہیں کچھ شرم آنی چاہیے۔ میں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو صحافی بننا چاہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو بڑے بڑے چینل والے آئیں اور آ کر لے کر جائیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے بڑے چینلوں والوں پہ جو اصلیت کو چھپا کر اور جھوٹ کو آگے چلائیں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں اپنے کمانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود سلامت ہوں، اللہ نے یہ بھی میرے اوپر بہت رحمت کی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے خاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں، کافی سارے لوگ جانتے ہیں، اگر جو بھائی نہیں جانتے تو وہ میں اب بتا رہا ہوں کہ میں ایک مزدور سا بندہ ہوں، میں کام کرتا ہوں کسی ہال میں۔ تو پرسوں ایک پارٹی تھی جہاں پر کھانا لگتا ہے، کھانے کے ساتھ بفا ہوتا ہے، اور بفے کے ساتھ کولڈ ڈرنک لگی ہوئی تھی۔ تو کولڈ ڈرنک میں 2 قسم کی کولڈ ڈرنک تھی، ایک 7 اپ اور دوسری پیپسی۔ تو وہاں پر چھوٹی سی 2 بچیاں آئی ہیں، ایک 10 سال کی تھی اور دوسری 5 سال کی تھی، اور جو 5 سال کی بچی تھی وہ 10 سال والی سے کہہ رہی تھی کہ بڑی بچی سے ہے کہ مجھے بلیک والی کولڈ ڈرنک چاہیے۔ اسی نے کہا نہیں بیٹا یہ تو حرام ہے۔ اسی نے کہا نہیں مجھے یہ بلیک والی کولڈ ڈرنک چاہیے۔ اسی نے کہا نہیں یہ ہمارے دشمن کی ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، لیکن میں نے دیکھا سب لوگ پی رہے تھے، لیکن وہ بچی کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، صرف اسی لیے کہ وہ اسرائیل کی ہے، وہ اسرائیل جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں سے خاطب کر کے کہتا ہوں، تم لوگوں سے تو وہ بچی بھی اچھی تھی جو اپنے بھائیوں کے لیے اگر لڑ نہیں سکی تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر رہی تھی۔ ان کی خاطر اس نے اس بوتل کو تو ٹھکرا دیا جو فلسطین سے بن کر آتی ہے ہمارے پاس۔ اگر میں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تو اسی پر تنقید کی گئی۔ کہتے ہیں کہ جب ایسے دشمن ملک میں ہوں تو ہمیں بڑے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے آپ نے دیکھی ہے، جیسے سیوی کھاتی ہے، بڑے بڑے درختوں کو بھی جھکا ختم کر دیتی ہے، یہی ہیں ہمارے ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہمیں تباہ کر رہے ہیں، جو فرعون کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے فلسطین کی یہ آواز اٹھائی تو ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا، ہمارے اوپر تنقید کی ہو جا رہی ہے کہ یہ فلاں کر دیا، اس نے تو فلاں کر دیا۔ کیا جرم ہے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا؟ ایسے کافر ہمارے پاس ہیں۔ اگر کافر ہوتے، منافق ہوتے،
ایسے ہوتے کافر کہتے تو پھر افسوس نہیں تھا. جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ اس ملک کا خیر خواہ ہیں اور اندر میں کچھ اور رکھتے ہیں. میں نے کسی سیاسی جماعت کا نام تو نہیں لیا، نہ میں نے کسی عمران خان کا، نہ شہباز شریف کا، نہ نواز شریف کا. مجھے کسی سیاست سے تو نہیں تعلق. میں تو غریب سا بندہ، ہم اپنی مزدوری کرتے. اگر میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے. اگر میں ان کے لیے لڑ نہیں سکتا، ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنی آواز اٹھانا چاہتا ہوں ان کے لیے. میں کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مجھے لائک نہیں چاہیے، فالو نہیں چاہیے، بس زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ اس بات کو ہٹ کرتے ہیں فلسطین کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہو. میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی لعنت ہوگی ان کے اوپر خدا کی، جو فلسطین کے لیے آواز اٹھائے اور ان کے اوپر ہٹ کی جائے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. جب بندہ میدان میں آتا ہے تو دشمن کا پتہ چلتا ہے، منافق کا نہیں. منافق کا تب پتہ چلتا ہے جب آواز نکالی جاتی ہے منہ سے، تب پتہ چلتا ہے کہ منافق کھل کے بعد میں آتا ہے باہر. ایسے منافق لوگ ہمارے پاس ہیں جو ہمارے، دیکھو چھوٹے چھوٹے سے بچے، معصوم سے بچے خون میں لتڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے اگر ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صحافت کر رہے ہیں اپنی. اگر بے شک ہم صحافت کر رہے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے، اپنے مسلمانوں کے لیے کریں گے، اپنے دین کے لیے کریں گے، اپنے اسلام کے لیے کریں گے، بالکل کریں گے. اپنے حق کے لیے کریں گے، بے شک کریں گے، لیکن منافقوں کے لیے نہیں کریں گے. یہ میرے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ ان منافق لوگوں تک پہنچے جو لوگ اس بات کو ہٹ کر رہے ہیں کہ میں نے اگر فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تو ان لوگوں نے ہٹ کرنا شروع کر دیا اس بات کو کہ یہ تو بھائی پیسے کمانے چاہتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل وائرل ہو جائے گا اور پھر مجھے پیسے ملیں گے، یہ ملے گا. مجھے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. مجھے 1 مہینہ ہوا ہے اپنا چینل بنائے ہوئے اور آج 15 دن ہو چکے ہیں. مجھے کمپنی کی طرف سے میسج آیا کہ اپنا اکاؤنٹ ویریفیکیشن کرا لو. اگر میں ویریفیکیشن کروانے کے لیے نادرا چلا جاؤں تو 5 منٹ کا مجھے یہاں سے سفر پڑتا ہے. اگر میں موبلنگ کی سم یوز کرتا ہوں، اگر میں موبلنگ کے دفتر چلا جاؤں تو وہ بھی مجھے 5 سے 10 منٹ کا سفر ہے. ویریفیکیشن کروانے کے لیے چلا جاؤں تو میں نے وہ ویریفیکیشن بھی نہیں کروایا ابھی تک. مجھے وائرل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں کما بھی سکتا ہوں، اپنا کھا بھی سکتا ہوں. بس میرا مقصد ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے اگر لڑ نہیں سکتے، اللہ نے ضرور ہمیں طاقت دے گا، ہمت دے گا. ہم اپنے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ ضرور وقت آنے پر لڑیں گے بھی صحیح. اگر ہم ابھی لڑ نہیں سکتے تو ہم ان کے لیے آواز ہمیشہ ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. السلام علیکم.